بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ یہ 3 سورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ 3 سورتیں والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں اور قبر سے سیدھا جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہے۔ محترم ناظرین، ماں باپ کی بخشش کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ جو کہ والدین یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ماں باپ کی ممتا ہے۔ وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دنیا دینا جانتے ہیں، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیا کی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو آپ یہ سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی دین میں بے پناہ فضیلت ہے۔ ایسی 3 سورتوں کی تعلیم دی گئی ہے جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی، اولیاء اللہ نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان سورتوں کا ثواب اپنے ماں باپ کو ہدیہ کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والے کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور یہ عمل مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے ہیں، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 سورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے،
یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگی کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیں نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وہ حق ہے، اور بخشش ان کلمات اور صورتوں کے ذریعے جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے ارسال کرو تو بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے گی۔ یہ ایک بڑا احسان ہوگا جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی گناہ بخش دے، پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا، جو قصدن کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، پوشیدہ ہو یا ظاہر، ان کلمات سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش ہو۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی ایک شب سجدے کی حالت میں دعا مانگتے دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے امت کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں سنائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ کسی پر کسی کا حق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعا۔ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کی اس روز معاف فرما جب کہ حساب و کتاب قائم ہوگا۔ حضرت جم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اسی طرح رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کے لیے چادر بچھا دی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کار بند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں دعا سکھائی گئی ہے، ربی والدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد
جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اولاد کی دعاؤں کو اس کا سبب بتایا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد جو دعا کرتی رہے۔ والدین کے لیے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ کی نظر پوری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے، کیونکہ سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ کا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آنا اسی تعلق کی بنیاد پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی والد کی دوستی کو نبھانے کی اہمیت بیان فرمائی۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہے، کیونکہ ان رشتہ داروں سے بے نیازی والدین سے بے نیازی ہے۔ اگر زندگی میں ماں باپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اب بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نافرمان اولاد کو بھی نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنی غیر مسلم والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی ہدایت ملی۔ ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما دے، جس طرح کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے، کیونکہ اس کے احسانات اور قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک میں ماں باپ کی تکلیفوں کا ذکر کر کے اس کے ساتھ بھلائی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، مرحومین ہمارے احسان و کرم کے مستحق ہیں، لہٰذا انہیں ضرور یاد کیا کریں۔ صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن کا ثواب مرحومین کو یقیناً پہنچتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے اور جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ وہ 3 سورتیں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص ہیں۔ ان 3 سورتوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے مردوں پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا اور ان کی بخشش اور مغفرت اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہوگی۔ جب بھی ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے درود پاک ضرور پیش کیا کریں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد سورۃ الملک اور پھر سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر درود پاک پڑھ کر ثواب ہدیہ کریں اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا، ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا اور ان کے درجات بلند ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان سورتوں کی تلاوت سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہوتی ہے، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تلاوت آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کا فائدہ باوضو حالت میں زیادہ ہوتا ہے۔ عمل کے لیے سب اس سے پہلے
درود ابراہیمی پڑھ لیں جو کہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ اسے خوش دلی اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں: اللہم اغفر لی والدی والمسلمین والمسلمات۔ یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھنے سے والدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے جنت میں مقامات ملتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کے عمل سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق مومنین کے لیے مغفرت طلب کرنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ درود اور کلمات کے بعد پہلا کلمہ پڑھنا اور پھر یہ 3 سورتیں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ صدقہ جاریہ ہے۔ اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ تلاوت کے بعد روح کو ایصال ثواب کریں اور سورتوں کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے اور اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کے لیے روزانہ تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے روزی میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔